علیہ وسلم من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام رواہ مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس شخص کے عمل نے تاخیر کر دی یا جس شخص نے اپنے عمل میں تاخیر کر دی تو لم یسرع به نسبہ، اس کا نسب اس کے ساتھ جلدی نہیں کرے گا، اس کو آگے لے کر نہیں جائے گا۔ یہ حدیث مبارکہ کا ایک جملہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے اعمال صالحہ سے آگے بڑھ سکتا ہے۔ بس ایسا نہیں ہے کہ کوئی حسب نسب میں، شہرت میں، مال و دولت میں کوئی مقام اور مرتبہ رکھتا ہو اور وہ یہ سوچے کہ میرا نسب تو اتنا اعلیٰ ہے، میں اتنے بڑے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، تو میری پکڑ کیسے ہو سکتی ہے، مجھے اللہ تعالیٰ عذاب کیسے دے سکتے ہیں؟ تو فرمایا کہ کسی یا میرا جو ہے فلاں رشتہ دار ہے۔ آج کل لوگوں کا یہ بھی ذہن بنا ہوا ہے، کسی کے خاندان میں کوئی شہید ہو جائے، کوئی حافظ بن جائے تو حافظ جو ہے 10 آدمیوں کی بخشش کرے گا، شہید جو ہے 70 کی کرے گا، فلاں اتنے کی کرے گا، فلاں اتنے کی کرے گا۔ تو یہ سوچ کے کہ ہماری تو سفارش ہو ہی جانی ہے، ہمارے خاندان میں شہید بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، عالم بھی ہیں، تو برائی میں مبتلا رہنا یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح انداز میں بتا دیا، من بطأ به عملو، کہ جس شخص کے عمل میں تاخیر ہو گئی، جس نے اعمال اچھے نہیں کیے اور موت نے اس کا دروازہ کھٹکھٹا دیا، تو اب وہ اپنے نسب کی وجہ سے بخشا نہیں جائے گا، اس کا نسب اسے نہیں بچا سکے گا۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا مقام اور مرتبہ ہماری سوچوں سے بھی بلند ہے، تو ان سے یہ فرمایا کہ تم نے جو کچھ لینا ہے مجھ سے اس دنیا میں لے لو، یہ مت اس خیال میں مت رہنا کہ میں جو ہے پیغمبر کی بیٹی ہوں، میری تو بخشش ہو ہی جائے گی، بلکہ بخشش اپنے عمل کی وجہ سے ہوگی۔ باقی ترکیب کے حوالے سے من شرطیہ ہے، بطأ فعل، بھی جار مجرور فعل سے متعلق ہو جائیں گے، عمل ہو مضاف مضاف الیہ مل کر فاعل، فعل فاعل اور جار مجرور مل کر شرط، لم یسرع به نسبه بعینہ اسی طرح ترکیب ہے، اور یہ جزا ہے، شرط جزا مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ ہو جائے گا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امہ او کما قال رواہ البخاری و مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس شخص نے اللہ کے لیے حج کیا، دکھلاوے کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، ٹائم پاسنگ کے لیے نہیں، محض زیارتوں کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے لیے، اور اس دوران اس نے یعنی جن کاموں سے منع کیا گیا ہے، فلم یرفث یعنی بیوی کے قریب نہ جانا، بیوی کے قریب بھی نہیں گیا، ولم یفسق اور اس نے کوئی بری بات بھی نہیں کی، تو وہ حج سے ایسے لوٹے گا اس دن کی طرح
جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا. یعنی جس طرح پیدائش کے وقت یہ بالکل گناہوں کی آلودگیوں سے، علائشوں سے بالکل پاک تھا، کوئی گناہ اس کے سر نہیں تھا، تو حج مبرور، مقبول حج کر کے اگر کوئی شخص واپس آتا ہے تو وہ بھی اس طرح لوٹتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں اللہ تعالیٰ کوئی گناہ باقی نہیں رہنے دیتے، بلکہ اس کی تمام چھوٹی بڑی خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ حج کے تمام آداب کا خیال کرے. فلم یرفث ولم یفسق. دوسرا، للہ، یہ عمل اس کا اللہ کے لیے ہو اور کسی مقصد کے لیے نہ ہو. جی. اور فلم یرفث میں صرف بیوی کی قربت مراد نہیں ہے، دوسری بھی جو حرام قربتیں ہیں، حرام لذتیں ہیں، ان تمام چیزوں سے یعنی اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. گویا فلم یرفث سے ہر برا کام اور ولم یفسق سے ہر بری بات، قولی طور پر بھی اور فعلی طور پر بھی اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے بچائے گا تو پھر یہ اس دن کی طرح لوٹے گا جس دن یہ پیدا ہوا تھا. جی. ترکیب کے حوالے سے یہاں پر بھی من شرطیہ ہے. حج فعل، ہوا فاعل، للہ جار مجرور مل کر اس سے متعلق ہو جائیں گے. فعل اپنے فاعل اور جار مجرور سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ فعاطفہ. لم یرفث فعل و فاعل دونوں مل کر، فعل فاعل مل کر معطوف اول ہو جائے گا. وہ عاطفہ لم یفسق معطوف ثانی. تمام معطوف معطوف علیہ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط. رجع فعل ہوا ضمیر ذوالحال، کاف حرف جار، یوم موصوف، ولدتہ امہ فعل فاعل اور مفعول بھی، تینوں چیزیں مل کر یہ صفت. موصوف صفت مل کر مجرور، جار مجرور مل کر یہاں پر طاہرن اس میں فاعل نکلے گا تو اس کے ساتھ یہ متعلق ہو جائے گا. طاہرن اس میں فاعل، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل. اس میں فاعل اپنے فاعل سے اور جار مجرور سے مل کر شبہ جملہ ہو کر حال، حال ذوالحال مل کر فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا، شرط جزا مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ ہو جائے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سأل اللہ الشہادۃ بصدق بلغہ اللہ منازل الشہداء وإن مات على فراشه او كما قال رواہ مسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے صدق دل سے شہادت مانگی، اعلاء کلمت اللہ کے لیے جہاد کرتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے اللہ سے دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شہداء کے مقام اور مرتبے تک پہنچا دیں گے قیامت کے دن، اگرچہ اس کی موت اپنے بستر پر ہی کیوں نہ ہوئی ہو. اس میں شہادت کا مقام اور مرتبہ واضح کیا گیا ہے کہ ہر مسلمان کے دل میں کم از کم اللہ کے راستے میں کٹنے کا جذبہ ہونا چاہیے. شہادت ملے نہ ملے، جہاد کا موقع ملے نہ ملے، کم از کم جذبات یہ ہونے چاہیے کہ اگر مجھے موقع ملا تو میں اپنی جان کا نذرانہ اللہ کے لیے پیش کروں گا.
اور ایسی حالت میں اگر مر بھی گیا تو لوگوں کے سامنے اگرچہ عام انسان مرے گا، لیکن اللہ کے سامنے یہ شہادت کی موت مرے گا، اور اللہ تعالیٰ اسے شہداء کے مقام اور مرتبے عطا فرمائیں گے۔ ترکیب کے حوالے سے یہاں من شرطیہ ہے۔ سأل فعل بفاعل، لفظ اللہ مفعول بھی اول، الشہادہ مفعول بھی ثانی، بصدق جار مجرور، جی مل کر متعلق ہو جائیں گے، فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے اور جار مجرور سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط۔ بلغ فعل، ہو ضمیر مفعول بھی، لفظ اللہ فاعل۔ منازل الشہداء مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول فی۔ فعل فاعل مفعول بھی اور مفعول فی مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا مقدم۔ واو اصلیہ ان شرطیہ۔ ماتا فعل، ہوا ضمیر فاعل، علی فراشہ، علی حرف جار ہے، فراشی مضاف مضاف الیہ مل کر مجرور، جار مجرور مل کر فعل سے متعلق ہو جائیں گے، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط مؤخر۔ شرط اور جزا مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر جزا ہو جائے گی من سأل اللہ شہادت بصدق کے لیے، پھر شرط جزا مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ ہو جائے گا۔ جی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان له شعر فلیکرمہ او کما قال، رواہ ابو داؤد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے بال ہوں چاہیے کہ ان کا اکرام بھی کرے۔ اکرام سے مراد یہاں پر یعنی ان کو درست بھی کرے۔ بڑے بال رکھنا بعض لوگ سنت سمجھ کر رکھ لیتے ہیں، تو اگر سنت سمجھ کر رکھے جائیں تو پھر کم از کم ان کی صفائی ستھرائی کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی یعنی 3 صفات آتی ہیں، وفرہ، لمہ، جمہ۔ وفرہ کان کی لو سے تھوڑا اوپر تک بال رکھا کرتے تھے، دوسرا لمہ کانوں کی لو کے برابر یعنی گردن پر، اور جمہ جسے ہم زلفیں کہتے ہیں یعنی بڑے بال رکھنا۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ان کو یاد رکھنے کے لیے علماء نے اس کا خلاصہ ولج سے لکھا ہے، ولج، واو لام جیم، ولج، واو سے وفرہ، لام سے لمہ اور جیم سے جمہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احتبس فرسا فی سبیل اللہ ایمانا باللہ وتصدیقا بوعدہ فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة او كما قال، رواه البخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس شخص نے اللہ کے لیے گھوڑا پالا اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے
اور اس کے وعدوں کی تصدیق کرتے ہوئے۔ گھوڑا پالا یا رکھا، احتبس کا ویسے معنی ہوتا ہے محبوس کرنا، روکنا۔ ظاہر ہے جب روکے گا تو اس کی خدمت بھی کرے گا گھر میں۔ تو جس نے گھوڑا پالا اللہ کے راستے میں، ایمان رکھتے ہوئے اللہ پر اور اس کے وعدوں کی تصدیق کرتے ہوئے، تو یقیناً اس گھوڑے کا سیر ہونا اور اس کا سیراب ہونا، یعنی کھانا پینا، اور اس کا گوبر، اس کی لیت اور اس کا پیشاب بھی قیامت کے دن میزان میں تولا جائے گا۔ اس کے میزان میں ہوگا، یعنی وہ بھی تولا جائے گا اور اس کا بھی اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ یقیناً یہ مجاہدین کی بہت بڑی ایک صفت بیان کی ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں گھوڑے کو اگر پالتے ہیں، ایماناً باللہ و تصدیقاً بوعدہ، ان دو چیزوں کو دیکھتے ہوئے، تو اس گھوڑے کا کھانا پینا، اس کا پیشاب کرنا، یہ سب ان کے لیے اجر کا باعث ہے۔ تو اس سے یہ اندازہ لگائیے کہ اس مجاہد کی کیا فضائل و مناقب ہوں گے جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے، جب اس کی سواری کے یہ فضائل ہیں۔ آج کل فی زمانہ جو جنگی ہتھیار استعمال ہوتے ہیں یا جنگی گاڑیاں، تو اس کا بھی یقیناً یہ حدیث کا وہ بھی مزاج ہے، اس میں ڈیزل، پیٹرول جو بھی ہم ڈلواتے ہیں، تو اگر ایماناً باللہ و تصدیقاً بوعدہ ہم ہیں تو پھر اس کا بھی وہی ثواب ہے جو گھوڑا روکنے کا ہے۔ کیونکہ اس زمانے میں جنگ کے طور پر آج بھی استعمال ہوتے ہیں، لیکن اس زمانے میں ہوتے ہی گھوڑے استعمال تھے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فقط گھوڑے کا ذکر کیا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی جہاد کے جذبے عطا فرمائے۔